حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عمر جس نے محکمہ پولیس پہلی باری قائم کیتا توجہ ہے محکمہ ڈاک پہلی باری قائم کیتا ہے حضرت عمر نے محکمہ انہار پہلی باری حضرت عمر قائم کیتا ہے پیدا ہون والے بچیاں نو وظیفہ پہلے دن تو ملے یہ قانون آج پورے یورپ وچ رائج ہے مگر اس نو چلان والے حضرت عمر بن خطاب نے مدینہ شریف کی ریاست پہلے جدو آپ نے قانون بنایا سی تو قانون ایسی کہ جدو بچہ دودھ چھوڑ دے وے ماں دا اس ویلے اس نو گورنمنٹ وظیفہ دے وے جدو ماں دا دودھ چھوڑ دے تو اب بازار ہی گزرے تے ایک بچہ روے آپ فرماتے ہیں دی ماں نو آکھو بچے نو چپ کرائے انہاں دسیا جی ایدی ماں نو دودھ نہیں پلاندی فرمایا کیوں جی وہ چاہندی ہے جلدی دودھ چھڑ دے وے تاکہ گورنمنٹ لو وظیفہ تو عمر پاک رون لگ پہ فرماندے نے عمر پتہ نہیں تیری وجہ تو کتنی ماواں دے بچے اس وجہ تو روئے ہون گے آج تو جس دن بچہ پیدا ہوئے اس دن تو وظیفہ بوڑھیاں دا وظیفہ بھی شروع تے بچیاں دا وظیفہ بھی شروع اے حضرت عمر نے جناب باقاعدہ پہلی دنیا دی اسلامی چھاونی جی ایچ کیو کوفہ دے اندر قائم کرنے والی شخصیت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی پہلی اسلامی فوجی چھاونی بنائن والی شخصیت حضرت عمر بن خطاب دی جڑا آپ نے شہر بسایا سی دا نام کوفہ سی کیونکہ کوفہ عرب اور عجم دی سرحد تے کوفے دے ایک پاسے سارا عرب ہے ایک پاسے عجم ایران شام تو آپ نے سنٹر وچ فوجی چھاونی بنائی کہ پچھو فوجاں اتھے قیام کرن تو تو اگے ادھر پھیل دے اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر نو بہت عقل اور علم نال نوازیا تاں میرے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبیًا لکان عمر اگر میں خاتم النبیین نہ ہوندا میرے بعد کوئی نبی ہوندا تو عمر بن خطاب ہوندا اجدا دن حضرت عمر فاروق دی شہادت نال نسبت رکھدا ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ بڑی ہما جہت شخصیت دے مالک سے نبی پاک دے بارگاہ وچ آن تو پہلا نگاہ مصطفیٰ تو پہلا نظر مصطفیٰ تو پہلا عمر دیاں صلاحیتاں اور سن جدو نگاہ مصطفیٰ ہوئیے تے پھر انہاں دی دنیا حضرت عمر پہلے اٹھ چراندے سن کی کردے سن شعر آندے سن شاعر سن پہلوانی کردے سن گھوڑدے سن ریسلر سن ریسلنگ کردے جوانی سی تو طاقتور بڑے آئے قد بڑا لمبا سینہ بڑا چوڑا چھاتی بڑی سی بڑے دبنگ قسم دے روبدار قسم دے آپ ایسا ظاہری وجود دے اعتبار تو آپ اے مشاغل کردے سن میلیاں میں جانا جتھے عرب دے میلے ہونے پہلوانن چیلنج کرنا کبڈی کھیلنی ریسلنگ کرنی اور اے مشاغل سن حضرت عمر اور چونکہ وہ طاقتور سن روبدار سن گھرانے بڑے اونچے دے چشم و چراغ آئے شہزادے آئے اٹھ چرانا بکریاں چرانا عرب دا رواج سی رسول اللہ بھی بکریاں چران دے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ سر سمجھ آگئی آپ کیونکہ تو ان ساریاں گلاں سمجھانیاں پونیاں تسی آکھو شہزادے بھی آندے ہو تے شہزادے بکریاں تے نہیں چران دے تو بکریاں رسول اللہ بھی چران دے رہے تو اے عرب دے اندر کلچر سی کہ اتھو دے امیر غریب سارے لوگ اے کام کر دے سن کیونکہ انہاں دی یہ طرز معاش سی اور سارے لوگ ہی لڑائی دے ماہر ہوندے ہیں حالانکہ انہوں نے کسی اکیڈمی وچوں
فنون حرب دی تعلیم حاصل نہیں سی کیتی باقاعدہ عربیاں نے فنون حرب دی باقاعدہ تعلیم کسے سولجر اکیڈمی تو حاصل نہیں سی کیتی مگر حضرت خالد بن ولید جیسے مجاہد اس سے مکے دی سرزمین تے پیدا ہوئے. سر آپ نو سمجھ آ رہی؟ جس طرح کہ آج ملٹری اکیڈمیاں نے کاکول اکیڈمی ہیں جتھے جا کے فوجی ٹریننگ لیندے نے لڑن دی پھر لڑدے نے تو اس دور وچ انہاں دی ٹریننگ دے گھوڑ سواری دے باقاعدہ کوئی ٹریننگ نہیں ہوندی انہاں دی زندگی ہی لڑائی آئی. مثلا گھوڑا پلان پانی پلان تو گھوڑا دوڑان تو لڑ پے تے 100 سال ہی لڑدے نے. جس بندے سویرے شامی ہر ویلے لڑدیاں رہنا ہے انہوں ٹریننگ آپے ہوندی رہنی. وہ کیا ہے نا الطاف حسین علی صاحب نے کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا. انہاں دا کلچر ہی ایسا تو اس کلچر دے نقصان تے بہت ہوئے کہ پتہ نہیں کتنے قیمتی ہیرے تلواراں دی نظر ہو گئے مگر او دا فائدہ یہ ہویا کہ عرب فنون حرب اجتاق ہو گا. لڑائی دے فن اس زمانے عرب سب تو اگے نکلے گھوڑ سواری سب تو اگے نکلے. عربی گھوڑے انتہائی چاکو چوبند سن جدو پھر او اس چیز نو لے کے نکلے باہر انہوں نے اپنے دور دیاں سپر پاوراں گرا دیتیاں روم اور ایران. انہوں دی ٹرین ملٹری جیڑی ساری ٹریننگ یافتہ بڑے ہتھیاراں والی بڑی انہاں دی موومنٹ ساری جیڑی سی او فن حرب دے اصولاں نال ہوندی آئی لیکن جدوں عرباں دے مقابلے تے اوندے آئے تے جنہاں نگاہ مصطفیٰ نال پڑھیا انہاں دے مقابلے تے ڈھیر ہو جائے. توجہ ہے جناب دیکھیں تو اے فائدہ بھی اس کلچر وچوں ایک حاصل ہویا. تو آپ اس چیز تے بھی غور فرما لینا کہ عرب بدوئی سن جدو رب نے اتھے اپنا محبوب بھیجیا تے جیڑا نگاہ مصطفیٰ دے تھلے آندا گیا ہے رب تعالیٰ او دی دنیا بدلدا گیا ہے تے آخرت بھی بدل. اگر کوئی عرب دا بدو دوست قبیلے دا نام ابو ہریرہ نگاہ مصطفیٰ وچ آیا ہے تے محدث اعظم بن گیا ہے. علم حدیث وچ اگر کوئی عرب دا بدو نگاہ مصطفیٰ وچ آیا ہے عبداللہ ابن مسعود تو فقہ دا امام بن گیا. اگر کوئی عرب دا بندہ نگاہ مصطفیٰ وچ آیا ہے عبداللہ ابن عباس امام المفسرین بن گئے. کوئی نگاہ مصطفیٰ وچ آیا ہے تو پہلے علی سے پھر حیدر کرار ہو گیا. اگر کوئی نگاہ مصطفیٰ وچ آیا ہے پہلے عثمان سے مڑ ذوالنورین ہو گیا. اگر کوئی نگاہ مصطفیٰ وچ آیا ہے تو پہلے عرب دا عام نوجوان سی پھر سیف اللہ خالد بن ولید بن گیا. اگر کوئی نگاہ مصطفیٰ وچ آیا ہے تو پہلے عام سی پھر علم قضاء دا ماہر یمن دا چیف جسٹس حضرت معاذ بن جبل بن گیا. اگر کوئی حضور دی نگاہ تھلے آیا ہے تو پہلے عام سی پھر علم الانصاب دا ماہر ابو بکر بن گیا. اگر کوئی نگاہ مصطفیٰ تھلے آیا ہے تو پہلے عام سی جدو حضور دی نظر ہوئی ہے دنیا حیران ہو گئی ہے. یا عمر ہور ہوندا تے یا عمر دی عمر ہور ہوندی تے دنیا اتے ایک کوئی مسلک اور مذہب ہوندا اور دین اسلام ہوندا. ارے بھائی صاحب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ میرے اعلیٰ حضرت بولے اور فرما دے اللہ جس طرف اٹھ گئی دم میں آ گیا. جس طرف اٹھ گئی دم میں آ گیا. اس نگاہ عنایت لا
چنیوٹ فرنیچر مشہور ایک چنیوٹ والے دا ماسٹر دا ساؤنڈ مشہور ہے کہ نا ہاں ہے ہن بڈڑا ہوندا جاندا پتہ نہیں مشہوری راندی سی نہ راندی لیکن اے مڑ کیڑا ہاڑ گانے ہوندے نے بٹنا دے کام میں کردا رہس اللہ اکبر حضرت اللہ آپ کو برکتاں عطا فرمائے آپ بڑے کرم والے بندے ہو اللہ تواڈے تے راضی ہو یقین فرماؤ میرے حضور دی نظر ہو گئی نگاہ مصطفیٰ پاؤں دی دیر ہے عمر ننگی تلوار لے کے حضور نو شہید کرن جا رہا ہے لیکن رب تعالی دا اپنا فیصلہ ہے کہیں قتل کرن جاندے نے نگاہ مصطفیٰ نال شہید ہو جاندے جدوں آپ سنیا نا تو کہ حضور شہید کرن نکلے حضور دے ایک صحابی سن حضرت نعیم ابو نعیم انہاں پوچھا عمر ننگی تلوار لے کے پہ جانا ہے خیر انہاں کہا بھئی میں نہ ایک روڑا مکان چلنا ساڑھے پینڈ وچ بڑا روڑا پیا ہے میں اے مکانا انہاں کہا عمر پہنا اپنے گھر دی خبر لے لا روڑا گھر تائیں پڑ گیا ہوئے حضرت عمر اپنی بہن دے گھر پڑ گئے جدو بہن دے گھر گئے تھے اگے قرآن پہ پڑھی دا اور رب دے قرآن وچ اے اعجاز ہے جڑا سنے ان دے دل تے اثر کر جاتا توجہ کرنا میری طرف بھائی عزیزان علی وقار اللہ فرما دے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا قرآن دا اعجاز ہے جڑا سنے دے دل سے اثر کردا ہے تا اللہ فرماتا ہے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن قال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون کافران دے قرآن نہ سنیا نہیں تے جڑا قرآن سنے وہ قرآن والے دا ہو جائے اے عزیزان من میں تو انے نہیں آندا بنیٹ تو مرزا نہ سنیا میں نہیں آندا نہ سنیا میں نہ بوتھی تے سنو پر غازی دا نہ ہے کچھ مگرو مڑ ساڈی بھی سنو نہیں سمجھ آئی گل او بھائیا بندہ تو وہ ہوندا ہے جڑا دوہاں پاسوں پھون کے ڈیرا بننے نہیں سمجھ آئی میں نے ایک منڈا ملیا اسے کہا میں تے پتہ ہی ہون لگا حضور ہاتھ بان کے نماز نہ پڑھ دے چھڑ کے پڑھ دیا میں کہا کی ہوئی اسے کہا میں وہ حدیث سنی ہے فلانا نمبر ہے حدیث دا حضور رفع الیدین کر دے میں کہتا ہی فون سننی کمڑے لگ دے جڑے حدیث چھڑی ود دین تے میں بنی ود دین اچھا میں نے تینجی لگتا ہے میں کہ پتر یہ وجہ ہے بس تساں ایک پاسو سنی اور بات قسمت یہ سنی جڑی شے نیٹ تے چڑی ویکھ لینا دینا ہے اصلی انہاں بی بی بھی وہی چنگی لگدی ہے جڑی نیٹ تے چڑی کھڑی ہو اس تو اگاں کھول کے وضاحت نہیں کر سکتا یہ اندر بی بی بھی ہوئی جڑیاں گھر وچ بی بیاں وہ بھی کوئی بی بیاں جڑیاں پردے وچ بیٹھیاں رہندیاں نے وہ سادیاں رہندیاں نے عام سادے کپڑے پہندیاں نے وہ بھی کوئی بیبیاں تو ہیں جڑیاں نیٹ تے آئیاں ایویں ہن آندے نے مولوی تا ہویا جڑا نیٹ تے آیا بتا آ جڑا گھر وچ مولوی شدا کی مولوی عزیزم تو میں یہ اتنی وضاحت کراں گا کہ جناب کدی ساڈے کول بھی پوچھ لیا کرو کہ تساں بننے کیوں نے اساں مولا علی اللہ ویکھیا سائیں فرماندے میں بن کے پڑھنا میرے مرشد نبی بن کے پڑھ دیا اسی بھی بن کے پڑھ
جامع ترمذی اٹھاؤ، سنن نسائی اٹھاؤ، سنن نسائی اٹھاؤ حضرات۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، میں تمہیں ویسے نماز پڑھ کے دکھاؤں جیسی رسول اللہ پڑھتے تھے۔ فصلا، پڑھی، ولم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ، صرف تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھائے پھر نہیں اٹھائے۔ توجہ ہے کہ نام کیا بولے ہو؟ تھوڑا جہا اور توجہ۔ بندے آدھے نہیں بخاری شریف میں لکھے یہ حالت دی سب تو بڑی علامت ہے کہ بندہ بخاری حدیث دی آخری کتاب سمجھو پکا جائے۔ بخاری حدیث دی ایک کتاب ہے، حرف آخر نہیں، اور اسی ساری صرف صحیح ایک کتاب مننی ہے، اس کتاب کا نام ہے القرآن۔ باقی حدیث ہوئے، تفسیر ہوئے، تاریخ ہوئے، ان چھان پھٹک کے لے آ جائے گا۔ امام بخاری جو ہوئے تو امام مسلم ہے۔ توجہ ہوئے تو ایک مثال عرض کردہ ہوں نہ کر کے اگاں لگ جانا۔ بخاری شریف ایک حدیث ہے، حضرت حذیفہ بن یمان راوی نے کہ میں رسول اللہ کھڑے ہو کے پیشاب کر دیا ویکھیا۔ تو اسی کھڑے ہو کے کر دیو کہ بیٹھ کے، تو حدیث چھڈی کیوں ودی؟ توجہ ہے جی۔ بخاری شریف میں 4 احادیث آئیاں نے کہ حضور کھڑے ہو کے پیشاب کر دے۔ تو اسی سارے بہ کے کر دیو، حدیث دے خلاف کیوں کر دیو؟ جواب، اما عائشہ فرمانیاں من حدثکم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یبول قائما فلا تصدقوه۔ اما جی عائشہ فرمانیاں اگر تو ان کو دسے کہ رسول اللہ کھڑے ہو کے پیشاب کر دیا تو دی گل نہ منیا جی، میں رسول اللہ نے ویکھیا ہے حضور بیٹھ کے پیشاب کر دیا۔ توجہ ہے کہ نا؟ تو سوال ہے مڑ تو صحیح حدیث کیوں مننی ہے، وہ چھڈی کیوں ہے بخاری والی؟ تو جواب ہے وہ حضرت حذیفہ روایت کیتی ہے جن حضور نے ساری زندگی صرف یہ کام کر دیا ایک باری لکھے۔ دوجی گواہی بیوی دیے، مرد نو جنہ بیوی جان دی ہوندی ہے نہ اور کوئی نہیں جاندا۔ اما عائشہ جو دس رہیاں نے وہ نہ تو زیادہ اتھینٹک ہے، تاں اما عائشہ دی روایت نو ترجیح دیتی اور فطرت دے قریب۔ سر مسئلہ سمجھے چاہیا کہ نہیں آیا؟ جنہ صحابی نے روایت کیتی ہے کہ حضور رفع الیدین کر دے سن، وہ پنڈ دے رہن والے، انہاں دا نام حضرت وائل بن حجر ہے، وہ دیہاتی صحابی نے جنہ آکھیا حضور رفع الیدین ترک کر دیتا سی، وہ مولا علی نے جڑے ہر ویلے نال رہندے آئے، عبداللہ بن مسعود نے جڑے ہر ویلے نال رہندے آئے۔ تو زیادہ بہت برباد ہونا دی ہوئے گی جڑے ہر ویلے نال رہندے آئے۔ باقی بھائی صاحب اس گل تے اگر آپ دی توجہ ہوئے تو فقیر آندا ہے دنیا دا کوئی مسئلہ ہوئے تے سنی عالم کو پوچھا ضرور کرو، ایویں نہ بھاج کے رنج ہو جایا کرو۔ تو ان کی لگدا ہے 1400 سال تو سنی کملے نے جڑے کام کردے ہوندے تے انہاں کو گل بات ہی کوئی نہیں دی، ایویں بجے نے نہیں، ساری گل بات ہی سنیاں کول، اللہ دے فضل نال ساری گل بات سنیا کول۔ سنی عقیدہ ہوئے جڑا یا قرآن نال چلدا ہے یا نبی دے پاک فرمان نال چلدا ہے۔ سنو مسئلہ اور یاد کر، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عمر جس نے محکمہ پولیس پہلی باری قائم کیتا ہے، توجہ ہے، محکمہ ڈاک پہلی باری قائم کیتا ہے حضرت عمر نے، محکمہ انہار پہلی باری حضرت عمر قائم کیتا ہے۔ پیدا ہون والے بچیاں نو وظیفہ پہلے دن تو ملے، یہ قانون آج پورے یورپ پہ جرائے جے، مگر اس نو چلان والے حضرت عمر بن خطاب نے مدینہ شریف کی ریاست۔ پہلے جدو آپ نے قانون بنایا سی تو قانون ایسی کہ جدو بچہ دودھ چھوڑ دے وے ماں دا، اس ویلے اس نو گورنمنٹ وظیفہ دے وے جدو ماں دا دودھ چھوڑ دے تو اب بازار ہی گزرے تے ایک بچہ روے پہ، آپ فرماندے نے دی ماں نو آکھو بچے چپ کرائے، انہاں دسیا جی ایدی ماں نو دودھ نہیں پلاندی۔ فرمایا کیوں؟ جی وہ چاندی ہے جلدی دودھ چھڑ دے وے تاکہ گورنمنٹ لو وظیفہ لے۔
تو عمر پاک رون لگ پہ فرماندے نے عمر پتہ نہیں تیری وجہ تو کتنی ماواں دے بچے اس وجہ تو روئے ہون گے آج تو جس دن بچہ پیدا ہوئے اس دن تو وظیفہ بوڑھیاں دا وظیفہ بھی شروع تے بچیاں دا وظیفہ بھی شروع اے حضرت عمر نے جناب باقاعدہ پہلی دنیا دی اسلامی چھاونی جی ایچ کیو کوفہ دے اندر قائم کرنے والی شخصیت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی پہلی اسلامی فوجی چھاونی بنائن والی شخصیت حضرت عمر بن خطاب دی جڑا آپ نے شہر بسایا سی او دا نام کوفہ سی کیونکہ کوفہ عرب اور عجم دی سرحد ہوتے کوفہ ایک پاسے سارا عرب ہے ایک پاسے عجم ایران شام تو آپ نے سنٹر وچ فوجی چھاونی بنائی پچھو فوجاں اتھے قیام کرن تو تو اگے ادھر پھیل دے اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر نو بہت عقل اور علم نال نوازیا تاں میرے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبیًا لکان عمر اگر میں خاتم النبیین نہ ہوندا میرے بعد کوئی نبی ہوندا تو عمر بن خطاب ہوندا ایسی شخصیت نے حضرت عمر اے عزیزان من جناب عمر بن خطاب اپنی بہن نو مارنا شروع کیتا چھوڑ نبی دا طریقہ نبی دا دین مار دیاں بہن لو لوہان ہو گئیاں فرما دیا عمر میرا میں تیری بہنا باویں جتنی سزا دے لے میں ہون اپنے محبوب دا دامن نہیں چھوڑ سکتی شاعر کہندے حضرت عمر دی بہن فرماندی نے تو ہو کے ترشرو مجھے ایزا ہزار دے یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے میرے نبی نے دعا مانگی ہوئی ہے اللہم عید الاسلام بے عمر اللہ سونیا عمر دے وسیلے نال اسلام دی مدد فرما حضرت عمر فرماندے نے بہنا ایک واری او قرآن سنا جڑا تو پڑھ دی ہے فرمایا عمر سونیا جتنی دیر تک پاک نہ ہوئے رب دا قرآن لا یمسہ الا المطہرون قرآن نو مس نہ کرے جنہ چر پاک نہ ہوئے پہلے جا نبی سونے کو پاک ہو گیا حضرت عمر فرماندے چلو مینوں سرکار کو لے چلو حضور دی بارگاہ وچ لے کے آئے ایک صحابی نے خبر دتی یا رسول اللہ ننگی تلوار عمر دے ہاتھ وچ تے ہوندا پیا میری سرکار نے سنیا تو حضرت اسد الرسول امیر حمزہ کھڑے سن اس بڑے حضور دے کول فرمان لگے آن دیو یہ چنگے ارادے نال آیا ہے تو ویلکم بسم اللہ خوش آمدید جی آیا تے جے غلط ارادے نال آیا ہے تو او دی تلوار نال او دی تون لا دیاں آن دیو آئے حضرت امیر حمزہ نے حضرت عمر نو گردن تو پکڑ لیا اور حضور دے اگے لے آندا حضرت عمر عرض کہتے ہیں سونیا میں اونجدہ نہیں آیا ادھو جبریل آگے اللہ فرمایا هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا
مصطفیٰ دی دعا دا اثر ویکھیا سر جھکا کے دیوں دا عمر ویکھیا سر جھکا کے دیوں دا عمر حضرت عمر قدر سونے میں کلمہ پڑھ لے آئے ایک گل پوچھنی پہلے دن عمر فاروق بنے حضور فرمایا پوچھو عرض کہتے سونے یہ تسی نماز اندر کیوں پڑھ دیو فرمایا عمر اسی یہ تھوڑے ہیں واہ عمر میں تیرے تو صدقے جاواں فرماندے نے تھوڑے ہیں مجھے سچے تے ہیں نا اسی سونے فرمایا ہاں عمر سچے اسی ہیں فرمایا سونے آج اندر نہیں پڑھنی آج باہر پڑھنی ہے تسی پڑھاؤ پیر بھائی پڑھن میں تلوار لے کے کھلونا تے کافر سارے میرے ذمہ آئے میں وینا تواڈے نیڑے کھڑا ہوں جانے من جا کے ہو کہ نہیں جا کے بندے تکڑے دین چاہ جان تے دین تکڑا ہو جاندہ عزیزاں نے میرے نبی توقف فرمایا عمر گل نمی کیتی اور ویکھئے رب کی چاہتا ہے اللہ فرمایا یا ایوہ النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین سونیا آج کعبے وچ پڑھو عمر دی جو مرضی ہے رب دی او مرضی اسلام دا سینہ ٹھرے ہے جدو عمر کلمہ پڑھ آج دین تے کفر فرق پہ گیا ہے کیونکہ آج عمر کلمہ پڑھ جناب عمر آپ نے سرکار دا کلمہ پڑھ کے آؤندیاں اعلان کیتا ہے نماز کعبے وچ پڑھی کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے کعبے میں نماز آج ادا ہو کے رہے گی خطاب کے بیٹے کی یہ آمد کا اثر ہے عزیزان من جناب عمر نے کلمہ پڑھ لیا سرکار فرمایا بھئی عمر لڑنا باندھ دیا جی اللہ دا آرڈر نہیں لڑنا نہیں تلوار اپنی اندر رکھ لڑنا نہیں تو سرکار دا حکم سی لڑنا نہیں لڑ دے نہیں سن پر جدو سرکار ہجرت کیتی ہے تے سارے ہاں چھپ کے کیتی ہے جدو عمر ہجرت کرن لگے تے سیدھے کافراں کول گئے جتھے بیٹھے سن انہاں فرمایا بھئی میں کروں ہجرت سرکاراں دا حکم سی لڑنا نہیں تو میں ہجرت کروں تے جنہ اپنے بچے یتیم کرنے ہون تے بیویاں بیوہ کرنیاں ہون میں روک لین واہ عمر تیرے تو صدقے جاواں تاں میرے نبی فرمایا عمر جڑے راہ تو پیاوندا ہوئے شیطان راہ ہی چھڑ دے سرکار ہجرت فرمائی تے انج فرمائی مدینے پہنچے تے سرکار دے نال ہر ویلے حضور دا سایہ بن کے حضور دے نال تاں میرے اللہ حضرت فرماندے نے سایہ مصطفیٰ مایہ مصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھو سلام اے عزیزان من حضرت عمر بن خطاب مدینہ شریف دعا منگا اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک والموت فی بلد رسول میرے ربا منو شہادت دی موت دی تے حضور دے شہر وچ دے اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک والموت فی بلد رسول سر توجہ ہے جناب دعا کی منگیے یا اللہ موت بھی شہادت دی دے تے دے بھی حضور دے شہر ہے کیونکہ شہادت واسطے لڑنا پڑنا باہر جانا پڑنا تے جے باہر جائیے تے مدینے دی جدائی ہوندی سی عمر آکھے سونیا دو میں چیزاں اتھے پوریاں کرنا یار دا شہر وکھرا ہوئے تے موت بھی شہادت دی ملے تے اللہ قبول فرما لے فجر دی نماز دا ویلا حضرت عمر بن خطاب حضور دے مسلے تے کھڑے حضرت مغیرہ بن شعبہ دے مجوسی غلام ابو لولو فیروز
یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ دے ایرانی غلام سن، ایران دے رہن والا سن. اس نے حضرت مغیرہ دے خلاف عمر پاک کو دعویٰ دائر کیتا کہ میں کام تھوڑا کرنا لیکن میرا مالک میرے کو مزدوری زیادہ لگتا ہے. آپ نے بلا کے حضرت مغیرہ تو پوچھا، انہوں نے دسیا جی یہ گل ہے، تو آپ نے فرمایا کہ بھئی یہ مزدوری تے زیادہ کوئی نہیں، ٹھیک ہی لے لے. فرمایا تو کردہ کی؟ اس نے کہا جی میں چکیاں بنانا. آپ فرما دیں میں نے ایک چکی بنا دے. ابو لولو ملون کہندہ ہے کہ میں تو ان چکی بنا دیاں گا جدی شہرت پوری دنیا پھیل جائے گی. عمر مسکرا کے اپنے دوستان فرما دے اس غلام میں نو قتل دی دھمکی دیتی، لیکن عمر ہو کے بھی مڑ بھی ہو دے انہوں قید نہیں کیتا، انہوں جیل اچھ نہیں دیتا. مسکرا پہ بجی میں مالک دی مرضی ہوئی. وہ نماز پڑھن لگیا، پہلی صف چاہ کے کھڑا ہو گیا، فجر دا ویڑا سی. حضرت عمر نے نماز شروع کی تھی. حضور دا مصلی مسجد نبوی مدینے دا شہر دعا دی قبولیت دی گھڑی آ گئی. عزیزان دی وقار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ او شخصیت نے جنہوں حضور دی مسجد حضور دے مصلی دی حالت نماز شہادت نصیب ہوئی ہے. حضرت مولا حسین حالت نماز سجدے دی صورت شہادت نصیب ہوئی ہے. عمر بھی شہید ہے، حسین پاک بھی شہید نے. اسی عمر دے بھی غلام، اسی حسین پاک دے بھی غلام. سنی ایک پاسے نہیں ٹوٹا، سنی ہوئے جڑا دوہاں پاسے ٹوٹا. حضرت حسین پاک بھی نماز پڑھ دیا شہید. حضرت عثمان قرآن پڑھ دیا شہید. حضرت عمر نماز پڑھ دیا شہید. اے صحابہ اور اہل بیت منن والے نہ قرآن چھڑیا جے نہ نماز چھڑیا جے. بھائی منن والے نہ نماز پڑھتے نہ قرآن پڑھتے. عزیزو میں آخری جملہ یہ بولنا چاہ رہا ہوں تواڈے نال کہ سیانے لوگو میں نے یہ دسو دنیا وچ رواج ہے کسے دے گھر ایک فوتگی ہو جائے انہاں دے گھر ترائے دے بندیاں بیبیاں ہوش نہیں رہندی. باسی کوناں کتھیاں کی ہویا ہے کیوں آندے جی بڑا صدمہ ہویا ہے. دو پتر سیدہ زینب دے شہید ہوئے، اون محمد. 7 بھرا ابو حضرت علی اکبر علی اصغر بھرا غازی عباس حسین پاک 72 لاشاں گھر رکھ کے جاؤ دنیا دی تاریخ اٹھاؤ. کیا علی دی دین نماز چھڑیے یا ادا فرمائی؟ اگر 72 لاشاں گھر رکھے دن دے پیاسی سید علی نے نماز شام ادا فرمائی ہے. حسین نے دیتے قرآن سنایا ہے. میرا بیٹا بھی نماز پڑھیا کرے، گھراں وچ دھیاں بھی نماز پڑھیا کرن، قرآن دی تلاوت کریا کر. حق آل رسول یا صحاب حضور دی محبت ادا ہوئے گا. عزیز اور ساتھیو کربلا والے سیداں دا سبق یاد رکھیا جی. سیداں دا نوکر ہوئے جڑا نمازی ہوئے، سیداں دا نوکر ہوئے جڑا کربلا والیاں دی طرح قرآن دا قاری ہوئے، کربلا والیاں دی طرح حلال خور ہوئے، کربلا والیاں دی طرح روزہ دار ہوئے، کربلا والیاں دی طرح حق دا دائی ہوئے، کربلا والیاں دی طرح نیکی دا درس دینا لا ہوئے. یزید والے کم نہ کریا جے حسین ورگے کریا جے تاکہ حسین راضی ہو جائے. اے میرے سجن میرے عزیز سنیے تھے گل بکانے جس نے حق کی کربلا میں ادا کر دیا. سب سپرد خدا کر دیا. حسین